بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ علی شیر والدین کی وفات کے بعد گاؤں کی ایک غریب عورت کے پاس رہتا تھا جس کے فقط 2 بکریاں تھیں۔ سارا دن ان کو چرایا کرتا تھا۔ ویسے ایماندار تھا لیکن تعلیم بھی کوئی نہیں تھی اور نہ ہی مالدار تھا۔ بس مزدوری کرتا صبح سے شام تک تو گھر کا چولہا جلتا۔ آخر ایک دن اس کی منہ بولی ماں بھی انتقال کر گئی۔ اس نے ایک بیوپاری کو اپنی 2 بکریاں بیچ دیں۔ کچھ رقم حاصل ہوئی جس سے اس نے ایک حسین عورت سے شادی کر لی۔ اس کی شادی اس کے گاؤں سے کافی دور ایک دوسرے گاؤں میں ہوئی تھی۔ عورت کسی اور کو پسند کرتی تھی، لہٰذا جب اس عورت کی علی شیر سے شادی ہو گئی تو اب وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، جبکہ علی شیر بہت خوش ہوا، بار بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو کسی بہانے مجھے بھی کسی عورت کی قربت نصیب ہوئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ جبکہ عورت اس کے برعکس سوچ رہی تھی کہ وہ کون سا پل لائے کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں۔ شادی کے بعد سسر نے علی شیر کو ایک گھوڑا سلامی کے طور پر دیا۔ رخصتی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو لے کر اسی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ میاں بیوی اکیلے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں اس کی نئی نویلی دلہن نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، لہٰذا یہ جو سامنے کنواں ہے اس سے مجھے تازہ پانی نکال کر دو۔ ان کے پاس ایک لوہے کی گڑوی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو دی اور کہا کہ اپنی پگڑی اتار کر اس گڑوی سے باندھ کر مجھے یہاں سے تازہ پانی نکال کر دو۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میں ابھی نکال کر دیتا ہوں۔ شوہر گھوڑا سے نیچے اترا۔ اس نے اپنی پگڑی کو گڑوی کے ساتھ باندھا اور نیچے بیٹھ کر ہاتھ لمبا کر کے تازہ پانی نکالنے لگا، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ اپنی پگڑی باندھنے کے باوجود اس پانی تک نہ پہنچ سکا۔ جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ اتارا اور کہا کہ اس کو بھی ساتھ باندھ لو۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا دوپٹہ بھی اپنی پگڑی کے ساتھ باندھ کر کنویں پر جھک کر گڑوی کو نیچے کنویں میں کر دیا۔ بیوی کے پاس یہ سنہری موقع تھا، نہ جانے اسے کیا سوجی کہ اس نے اپنے شوہر کو دھکا دیا اور وہ اس کنویں کے اندر جا گرا۔ بیوی دل میں بہت خوش تھی کہ میری اس سے جان چھوٹی اور اب میں اپنے من پسند شخص سے شادی کر سکوں گی اور کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ بہانہ بنا دوں گی۔ اس نے بغیر کسی پرواہ کے اسی گھوڑے پر سوار ہوئی اور وہاں سے اپنا سفر واپسی اپنے میکے کی طرف شروع کر دیا، یعنی کہ اپنے والدین کی طرف چلی گئی۔ خوش قسمتی سے کنویں سے کچھ فاصلے پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کنویں کے پاس آیا اور ایک رسی کی مدد سے کنویں میں گرے ہوئے شخص یعنی علی شیر کو نکالنے میں مدد کرنے لگا۔ کافی مشقت کے بعد چرواہا علی شیر کو کنویں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ علی شیر کی زوجہ کو خاص گھوڑا چلانا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ دھیمے دھیمے اپنے والدین کی طرف جا رہی تھی۔ علی شیر نے اپنے کپڑے نچوڑے اور ان کو خشک کرنے لگا۔ اتنے میں ایک تیز گھڑ سوار آدمی اس کے پاس آ رکا اور پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ علی شیر نے اسے کہا کہ آپ مجھے اگلے گاؤں تک چھوڑ دیجئے، آپ کا بہت احسان ہوگا۔ اس مسافر گھڑ سوار نے اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھایا اور چل پڑا۔ یہ گھڑ سوار گھوڑا چلانے میں ماہر تھا، لہٰذا ابھی علی شیر کی بیوی اپنے والدین کے گھر کے دروازے پر پہنچی، پیچھے سے علی شیر بھی جا پہنچا۔ جیسے علی شیر کی بیوی اپنے گھوڑے سے اتری اور اپنے والدین کے گھر داخل ہوئی، والدین نے اسے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے اور سب خیریت تو ہے؟ اتنے میں پیچھے سے علی شیر نے کہا کہ جی سب ٹھیک ہے، وہ میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ علی شیر کے سسر نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تم یہاں پر رکو، میں تمہارے لیے حکیم سے دوا لے کر آتا ہوں۔ وقتی طور پر یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ علی شیر کو دیکھ کر اس کی نئی نویلی دلہن یعنی اس کی بیوی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے یہاں آ گیا۔ یہ بہت ڈرنے لگی کہ اب میرا سب جھوٹ سامنے آ جائے گا اور میری بہت بے عزتی اور بدنامی ہوگی، حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا کہ یہ کمبخت یہاں کیسے آ گیا۔ میں تو اسے اپنی طرف سے مار کر آئی تھی کہ اس سے اب جان چھوٹ جائے گی۔ خیر، اب وہ یہ سوچنے لگی کہ اب یہ ساری بات کھل جائے گی اور میرا شوہر میرے والدین اور میرے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ جبکہ علی شیر نے سوچ لیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور گزارا کرنا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جو میری بیوی نے میرے ساتھ کیا، اب میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا کہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جبکہ اس کی بیوی یہ نہیں جانتی تھی، وہ تو اسی ڈر میں تھی کہ
اب میرا شوہر ذکر کرے گا، اب بتائے گا، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا، اور اب وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر علی شیر نے عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد کھانا کھایا، جبکہ بیوی اس کی یہی سوچ رہی تھی کہ اب میرا شوہر بتائے گا، لیکن اس نے کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی جو واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسی طرح شام ہوئی، دلہن کے والد اور بھائی بھی کام سے گھر واپس لوٹ آئے، لیکن کسی کو نہ دلہن نے کچھ بتایا اور نہ ہی اس کے شوہر علی شیر نے کچھ بتایا۔ گفت و شنید ہوتی رہی، حتیٰ کہ رات ہو گئی اور ان کے بستر لگ گئے اور یہ سو بھی گئے، جبکہ بیوی اس کی اسی انتظار میں تھی کہ اب میرا شوہر بات کرے گا، اب بتائے گا کسی کو، لیکن اس نے کسی سے کوئی ذکر نہ کیا اور خاموشی کے ساتھ سو گیا۔ اگلے دن صبح اٹھا، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد ناشتہ کیا اور پھر اپنی ساس سسر سے کہا کہ اچھا اب مجھے اپنی بیوی کو لے کر نکلنا چاہیے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے ساس سسر نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کے سپرد۔ ساس سسر نے اپنے داماد اور بیٹی دونوں کو دعاؤں میں رخصت کیا، جبکہ اس کی بیوی اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید میرا شوہر کسی پلان کے تحت مجھے لے کر نہ جا رہا ہو، یا وہاں مجھے کوئی خطرہ نہ ہو، یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ خیر میاں بیوی اسی گھوڑا پر دوبارہ سوار ہوئے اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب اسی کنویں پر دوبارہ پہنچے تو اس کی بیوی نے کہا کہ 1 منٹ گھوڑا یہاں پر روکیے گا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ خیر تو ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ہاں 1 منٹ روکیے گا۔ اس کی بیوی اور وہ دونوں گھوڑا سے نیچے اترے۔ اس کی بیوی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس سے معافیاں مانگنے لگی کہ میں نے جو کیا وہ بہت برا تھا، بہت غلط تھا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں تو آپ کو مارنا چاہتی تھی اور میں نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میں بہت خود غرض عورت ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، میں نے جفا کی جبکہ آپ نے بدلے میں میرے ساتھ وفا کی اور حق نبھا دیا، میں نے ظلم کی انتہا کر دی اور آپ نے صبر و شکر کی انتہا کر دی، اگر میرا خون حلال کا ہوا تو آج کے بعد میں تمہاری کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گی اور تجھے صدقے دل سے مجازی خدا مانوں گی اور آپ کے سوا میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا، اپنی چادر اور 4 دیواری کی ہمیشہ حفاظت کروں گی، ساری زندگی اب آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی تابع داری کروں گی، یہی میرے جیون کا مقصد ہے، ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی، ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزار دوں گی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو صدقے دل سے معاف کیا، اسے اٹھایا اور کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لہٰذا میں تجھے دل سے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد علی شیر کی اولاد ہوئی، حتیٰ کہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہوئیں، ان کی شادیاں ہو گئی، لیکن کبھی ان دونوں کا آپس میں کوئی تنازع نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، زندگی ساری سکون سے گزری۔ علی شیر نے لبے لباب بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا اس وقت کا کیا ہوا صبر و شکر اور گزارا میری ساری عمر کی جیت ثابت ہوا، اللہ نے مجھے صلہ دیا اور ہماری زندگی بڑی خوش اسلوبی سے گزری۔ صرف اس وقت کا صبر اور گزارا میری ساری زندگی میں خوشیوں کا باعث بنا، امن کا باعث بنا اور سکون اس گزارے کے بدلے میری زندگی کا حاصل ہوا۔ یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ زندگی کے کسی بھی مشکل وقت میں جب انسان صبر و شکر سے کام لیتا ہے تو اس وقت اس کا کیا گیا صبر و شکر اس کی زندگی میں آنے والے کٹھن وقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے ایک گاؤں میں 2 زمیندار گھرانوں کی شادی آپس میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی، لیکن بدقسمتی سے 1 مہینے بعد ہی دلہن لاپتہ ہو گئی، جو کہ دولہے کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ کوئی کچھ کہتا تو کوئی اسے نامرد کہتا۔ بگن گرے وال سنگھ جو کہ مقامی ضلع اور گاؤں کا تھانے دار کہتا ہے، ایک خاوند میرے پاس آیا جس کی بیوی شادی کے 1 مہینہ بعد گم ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں یقیناً غصہ بھی ہوگا، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت شرمندگی تھی۔ وہ سوچتا ہوگا کہ سننے والے کیا کہیں گے کہ اس کی بیوی نے اس شخص کو اپنے قابل نہیں سمجھا تھا۔ میرے پاس تھانے میں جو آدمی رپورٹ دینے آئے تھے، ان میں ایک گمشدہ لڑکی کا خامد، ایک خاوند کا باپ اور لڑکی کا باپ تھا۔ لڑکی کو لاپتہ ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ لڑکی کی شادی اس کے خاوند کے ساتھ 1 مہینہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ لڑکی کو کس نے اغوا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ تو معلوم نہیں، پر لڑکی اغوا ہی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کسی پر شک تو ہوگا؟ تب بھی انہوں نے کہا کہ شک بھی کسی پر نہیں ہے۔ گاؤں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا اور اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی، کچھ سکھ اور ہندو بھی اس گاؤں میں آباد تھے۔
یہ لوگ جن کی بہو لاپتہ ہو گئی تھی ایک مسلمان اور خوشحال ذمہ دار گھرانہ تھا۔ لڑکی والے بھی انہی کے ٹکر کے ہم پلہ لوگ تھے۔ میں نے لڑکی کے سسر سے پوچھا لڑکی لاپتہ کس طرح ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے سسرال کا مکان ایک کشادہ حویلی ہے، صحن کی طرف 2 برآمدے ہیں۔ رات کو لڑکی جس کا نام عابدہ اور اس کے شوہر کا نام مظہر ہے ایک برآمدے میں سوتے تھے۔ گمشدگی کی رات بھی دونوں میاں بیوی اسی برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ گھر کے باقی افراد دوسرے برآمدے میں سوتے تھے۔ صبح منہ اندھیرے عابدہ کے سسر اور ساس اٹھے۔ وہ روز اسی وقت اٹھا کرتے تھے اور بھینسوں کا دودھ دوہتے تھے۔ اس روز بھی وہ منہ اندھیرے اٹھے تو دیکھا کہ ڈیوڑی کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ساس سسر کے سوا اتنی سویرے کوئی اور نہیں اٹھا کرتا تھا۔ سسر نے اندر جا کر دیکھا تو اس کی بہو عابدہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ سسر نے اپنی بیوی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا لیکن عابدہ واپس نہ آئی اور صبح ہو گئی۔ ان کے ذہن میں یہ سوال گزرا کہ وہ کہیں پیشاب کرنے فصلوں میں گئی ہوگی، لیکن یہ بھی خیال تھا کہ وہ بتا کر جاتی ہے۔ پھر سورج نکل آیا مگر عابدہ واپس نہ آئی۔ عابدہ کا میکا گاؤں 3 میل دور تھا۔ وہاں جا کر پوچھا، انہوں نے کہا عابدہ ادھر نہیں آئی۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر عابدہ کو ڈھونڈے۔ 3-4 گھروں میں جا کر دیکھا۔ سارا دن انہوں نے عابدہ کے انتظار میں گزار دیا مگر عابدہ واپس نہ آئی۔ رات کو عابدہ کا باپ اور سسر اپنے پیر کے پاس چلے گئے۔ پیر نے اپنا حساب کتاب دیکھا اور بتایا کہ لڑکی دور نکل گئی ہے لیکن واپس آ جائے گی، پر بہت زور لگانا پڑے گا، بڑی سخت پڑھائی کرنی پڑے گی۔ پیر نے ان کو ایک مٹھی کالے ماش، اس سے آدھی مقدار سفید نمک، پسا ہوا ایک انڈا اور کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں لانے کو کہا، جس میں سب سے مہنگی ایک کالے بکرے کی سری تھی۔ وہ لوگ یہ ساری چیزیں اپنے پیر کو دے آئے۔ پیر نے کہا کہ کل شام تک لڑکی خود اڑتی ہوئی آئے گی۔ عابدہ کے باپ اور سسر نے پیر کو ڈبل نذرانہ پیش کیا اور اپنے پیر سے یہ بھی کہا کہ لڑکی اگر کل شام سے پہلے واپس آ جائے تو وہ پیر کی جھولی پیسوں سے بھر دیں گے۔ عابدہ کے باپ نے پیر کو ایک جرمن نسل کا گھوڑا دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ان لوگوں نے عابدہ کی گمشدگی کو چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن دیہاتوں میں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا۔ گاؤں کے ایک سکھ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ لڑکی کی واپسی کے لیے پیر کے پاس گئے تھے۔ سکھ نے ان لوگوں کو کہا، اے بے وقوفو، پولیس کو بتاؤ، یہ پیر لوگ لڑکیاں اغوا تو کر سکتے ہیں مگر اغوا ہو جانے والی لڑکی واپس نہیں لا سکتے۔ سکھ نے ان کی عقل کے دروازے کھولے تو یہ لوگ میرے پاس تھانے آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا لڑکی گھر سے کچھ لے کر گئی ہے، کوئی زیور یا روپیہ پیسہ وغیرہ؟ سسر نے کہا، وہ کچھ بھی لے کر نہیں گئی، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی دشمنی ہے؟ سسر نے کہا، نہیں جی، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں پر قتل اور اغوا والی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے عابدہ کے خاوند سے کہا، تم بتاؤ، تم سوئے تھے، مرے ہوئے تو نہیں تھے؟ اغوا کاروں نے جب لڑکی کو اٹھایا ہوگا تو لڑکی نے ذرا سی آواز تو نکالی ہوگی، کوئی شور تو پیدا ہوا ہوگا۔ وہ زندہ سلامت ایک لڑکی تھی، کوئی لکڑی تو نہیں تھی کہ کوئی آیا اور اٹھا کر لے گیا۔ خاوند نے کہا، مجھ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کہاں گئی۔ میں نے کہا، تو پھر میں تم سب کو یہ بتا دوں کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی، وہ خود گئی ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ پوچھوں کہ لڑکی کا چال چلن کیسا تھا تو تم سب یہی کہو گے کہ وہ پاک صاف لڑکی تھی۔ اب تم بتاؤ، تم میں سے سچ کون بولے گا؟ میں نے تینوں کی طرف دیکھا لیکن کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عابدہ کا سسر بولا، جناب، ہم تو یہی کہیں گے کہ لڑکی ایسی نہیں تھی، وہ تو بالکل چپ چاپ سی لڑکی تھی۔ آپ بے شک کسی اور سے پوچھ لیں، انہوں نے 2 دن ضائع کر دیے تھے، اس لیے یہ معلوم کرنا ناممکن ہو گیا تھا کہ لڑکی خود گئی ہے یا اٹھائی گئی ہے۔ میں نے عابدہ کے سسر سے کہا، تم نے اپنے پیر کو بتایا نہیں کہ لڑکی شام تک واپس نہیں آئی؟ عابدہ کے سسر نے کہا، بتایا تھا، پیر جی کہتے ہیں کہ لڑکی پر بڑے ہی سخت تعویذ کیے گئے ہیں، واپس آ جائے گی مگر بہت دن لگ جائیں گے۔ میں عابدہ کے سسر، خامد اور باپ کے ساتھ عابدہ کے سسرال چلا گیا۔ گھر کے اندر برآمدے میں وہ جگہ دیکھی جہاں لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے خامد کی چارپائی اس کی چارپائی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باہر کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ کوئی ادھر سے اندر نہیں آ سکتا تھا، چھت کی طرف سے بھی آنا مشکل تھا۔ میں نے مکان کو بڑی اچھی طرح دیکھا اور مجھ کو یہی ایک بات سمجھ میں آتی تھی کہ لڑکی خود گئی ہے۔ ایک شک اور بھی میرے دماغ میں آیا کہ لڑکی کے خامد نے کسی وجہ سے لڑکی کو قتل کر دیا ہوگا
اور لاش کہیں پھینک آیا ہوگا، لیکن یہ شک کچھ کچا سا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اگر لڑکی کے خاوند نے اس کو قتل کیا ہوتا اور لاش کہیں پھینک آیا ہوتا تو لاش اب تک کسی نہ کسی کو نظر آ ہی جاتی۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے لاش کو کہیں دفن کر دیا ہو۔ عابدہ کے خاوند پر شک اس لیے بھی تھا کہ وہ بالکل چپ تھا، اس کا باپ ہی بولتا تھا، ہر سوال کا جواب بھی وہی دے رہا تھا۔ عابدہ کے سسر نے مجھ کو کہا، جناب میرے ناقص دماغ میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ لڑکی اگر خود جاتی تو پیسے اور زیور بھی ضرور ساتھ لے کے جاتی۔ میں نے کہا، میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لڑکی کا جرانہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ ہو جس کو روپے پیسے کی ضرورت نہ ہو۔ میں نے عابدہ کے خاوند کو الگ کر کے کہا کہ وہ خود مجھ کو بتائے گا یا میں پہلے دوسروں سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی بلکہ شک اور گہرا ہو گیا۔ کافی عرصے تک جب لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا تو لڑکی کے شوہر سمیت تمام گھر والے مایوس ہو گئے۔ وہ مایوس اس لیے تھے کہ پولیس بھی لڑکی کو بازیاب کرانے میں ناکام ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پولیس کی کارروائی ناکام ہو۔ پیر صاحب نے کئی دنوں تک چلا کاٹا مگر وہ بھی معلوم نہ کر سکا کہ لڑکی کہاں گئی۔ نہ کسی سے اس خاندان کی دشمنی تھی، نہ ہی عزت کا کوئی معاملہ تھا۔ مظہر جو کہ دلہن کا گھر والا تھا ایک شریف لڑکا تھا۔ گھر کی ملازمہ دلہن کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اچانک اسے بیڈ کے نیچے سے دلہن کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں نظر آئیں۔ ملازمہ نے دلہن کی ساس سے کہا کہ میں دلہن کو تلاش کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ دلہن بازیاب ہو سکے گی۔ صرف میرے دماغ میں ایک خیال آیا ہے، میں صرف کوشش کر سکتی ہوں۔ تمام گھر والوں نے ملازمہ سے کہا کہ بتاؤ تم چوڑیوں کی مدد سے کیسے دلہن کا سراغ لگا سکتی ہو۔ ملازمہ نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو ایک برتن میں ڈالا اور پھر اس برتن کو آگ پر گرم کیا۔ سب گھر والے ملازمہ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پانی گرم کرنے کے بعد ملازمہ نے دیکھا کہ چوڑیاں برتن کی تہہ میں رہ گئیں، جبکہ نیلا رنگ پانی پر تیرنے لگا۔ ملازمہ نے کہا کہ چوڑیاں سرخ رنگ کی ہیں جبکہ پانی پر نیلا رنگ تیر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے فرار نہیں ہوئی بلکہ کوئی زبردستی لڑکی کو یہاں سے لے گیا ہے۔ اس حالت میں زبردستی لے گیا کہ اس کے ہاتھوں پر نیلا رنگ موجود تھا۔ اس نے لڑکی کو کلائی سے پکڑا جس کی وجہ سے اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ مظہر کے دماغ میں خیال آیا کہ فلاں رنگ ساز جو گاؤں کی مسجد کی رنگ سازی کر رہا تھا وہ بھی کافی عرصے سے غائب ہے، ہو سکتا ہے اس کا میری بیوی کے اغوا سے کوئی تعلق ہو۔ وہ دوبارہ پولیس اسٹیشن گیا اور اس رنگ ساز کے خلاف رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے اس رنگ ساز کے گھر چھاپا مارا تو وہ گھر سے بھی کافی عرصے سے غائب تھا۔ اب پولیس کا شک یقین میں بدل چکا تھا، کیونکہ جس دن سے مظہر کی دلہن غائب تھی اس دن سے ہی یہ رنگ ساز بھی غائب تھا۔ اس رنگ ساز کے شاگرد نے بتایا کہ استاد کا دوسرا گھر بٹھنڈا میں ہے۔ اس جگہ پر پولیس نے اچانک چھاپا مارا اور رنگ ساز کو پکڑ لیا گیا۔ جسمانی ریمانڈ کیا گیا تو اس نے لڑکی کا ٹھکانہ بتایا جہاں اس نے مظہر کی بیوی کو چھپا رکھا تھا۔ بھوکی پیاسی لڑکی کال کوٹڑی میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی اور اگر مزید کچھ گھنٹے یا دن دیر ہو جاتی تو جان سے چلی جاتی۔ رنگ ساز سے پوچھا گیا کہ تم نے مظہر کی بیوی کو اغوا کیوں کیا، جس پر اس نے بتایا کہ میں نے مظہر کی حویلی میں رنگ سازی کی تھی۔ 1 مہینے تک کام جاری رہا مگر اس نے مجھے آدھی اجرت دی تھی، باقی پیسے مانگے تو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ اس نے جو مجھے باتیں سنائیں وہ الگ، اور حق پر ہوتے ہوئے محنت مزدوری کے پیسے مانگنے کی وجہ سے سارے گاؤں کے سامنے میں شرمندہ ہو گیا۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں مظہر کی خوشیوں میں رکاوٹ بنوں گا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ رنگ ساز کو پولیس پکڑ کر لے گئی جبکہ مظہر نے باقی کی رقم رنگ ساز کے والد کو ادا کی۔ رنگ ساز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رنگ ساز اس حد تک قدم بڑھائے گا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے رنگ ساز کو جیل سے رہا کروایا اور آئندہ لین دین کے معاملے میں کسی سے زیادتی نہ کی۔ میرا آپ سب کو مفت میں قیمتی مشورہ ہے کہ بندوں کا آپس کا لین دین ہمیشہ خوش اسلوبی سے ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد میں کسی پر رعایت نہیں کرتا۔ اس لیے حقوق العباد کی دنیا اور آخرت دونوں میں پوچھ گچھ ہوگی۔